السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا محور ان لوگوں کی فضیلت کو بیان کرنا ہے جو نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے ایمان لائے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے حوالہ کے طور پر مصدرک حاکم جلد دوم صفحہ 260 پر حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے سورہ بقرہ کی آیات الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر یؤمنون بالغیب تک پڑھا، جس کا ترجمہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 152 پر حضرت عبد الرحمن جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو سوار سامنے سے آتے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں قبیلہ کندہ اور قبیلہ مزحج کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے قبیلہ کے اور بھی آدمی تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں شخصوں میں سے ایک شخص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا۔ جب انہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع بھی کیا، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارک ہو۔ یہ سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے شخص آگے بڑھے، انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کا اتباع کرے، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ ایسے ہی مسند احمد جلد 3 صفحہ 155 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس کو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا، اس کو بار بار مبارکباد۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بات فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تمنا تھی؟ آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 155 پر ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟
عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ ایسا محترم نبی جو ہمیں اپنا بھائی کہے، ہمیں تو ان کے ہر حکم پر اپنی جان دے دینی چاہیے۔ جو اپنے صحابہ کو صحابہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، ہمارے ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں حکم دیں تو اس پر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم حاضر اور لبیک کہیں۔ آج موقع ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسائیں اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے دوستوں میں ایسے والہانہ طور پر پھیلائیں کہ ہر کسی کو معلوم ہو کہ یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجنون ہے، ان کا دیوانہ ہے، اور ان کی باتوں کو کر کے ان کی باتوں کو سن کر ہمیں مزہ آئے۔ ایمان تو اسی کا نام ہے۔ بہرحال آج موقع ہے کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں، عام صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں اور دوسروں کی زندگی میں لانے کی جد و جہد اور کوشش کریں، اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کے لیے تیار کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں اور ان کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور شہدا بنانے کے لیے ان کے اندر ایسی روح پھونکیں اور ایسا جذبہ پیدا کریں کہ وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگیں اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بالکل نہ ہچکچائیں اور نہ شرمائیں۔ ماحول جیسا بھی ہو، فیشن کیسا بھی ہو، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر حکم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ایسا ہی بنا دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم دل و جان سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔